بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسلام کے جو معاشی اصول ہیں اس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے بہت سارے حقوق دیے ہیں اور معاشی اصول بیان کیے ہیں۔ اس میں ایک جو معاشی اصول ہے اس میں اگر جب بات کرتے ہیں تو اس میں ملکیت و تصرف کا حق ہے۔ اسلام تمام زمین اور قدرتی وسائل کو اصلاح خدا کی دین اور اس کی ملکی قرار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشی معاملات میں انسان کو اس عظیم تر ملکیت کے تصور کے تحت انفرادی ملکیت اور اپنی ملکیت کی تمام چیزوں کے استعمال کا حق دیتا ہے۔ یہی وہ شکل ہے جس میں انسان کی معاشی آزادی محفوظ رہ سکتی ہے اور اچھے اخلاق پروان چڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ حق غیر محدود نہیں ہے۔ یعنی اگر ملکیت ظلم کا ذریعہ بن جائے یا دوسروں کے حقوق پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہو تو ریاست کو مداخلت کا بھی حق ہے۔ دراصل اسلام ملکیت کے اس محدود حق کو ایک امانت کی شکل دیتا ہے اور اس میں استعمال کے اختیار کو بہت سے قانونی اور اخلاقی پابندیوں سے محدود کرتا ہے۔ اسلام جن اصولوں کی بات کرتا ہے وہ یہی بات بیان کرتا ہے کہ معاشی آزادی فراہم کرتا ہے، اچھے اخلاق پروان چڑھنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام دوسروں کا اگر غلط اس پر اثر پڑ رہا ہے تو ریاست کو مداخلت کا بھی حق ہے۔ یعنی جو زمین ہے، جو قدرتی وسائل ہیں، اس کی جو ملکیت ہے وہ خدا کی دین کی ملکیت ہے۔ اس روئے زمین میں جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات و انسان ہیں، زمین ہے، سب کچھ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور سب چیزوں پر خدا طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اسلام جہاں پر معاشی اصولوں کی بات کرتا ہے وہاں عدل اجتماعی کی ضمانت بھی کی بات کرتا ہے۔ اسلام ریاست کی معاشی ذمہ داریوں کا بھی ایک مثبت تصور پیش کرتا ہے اور سماجی فلاح اور معاشی انصاف کے قیام کو اس کی اولین ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ زکوٰۃ سماجی فلاح کی ایک اسکیم ہے جس کا نظام ریاست کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ معاشی قانون سازی اور عدلیہ کی طاقت کے ذریعے ریاست عدل اجتماعی قائم کرتی ہے جس کا کوئی وارث نہیں، اس کی ریاست وارث ہے، اور جس کا کوئی ولی سرپرست نہیں، اس کی ولی ریاست ہے۔ غریبوں اور ناداروں، معذوروں اور محتاجوں کی مدد ریاست کا فرض ہے اور یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تمام شہریوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حکومت ہر اس شخص کے ولی دستگیر مددگار ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ یہ ریاست کا یہ حق ہوتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس قوت نہیں ہے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے اور ریاست ہی ان کی ذمہ داری پوری کرنے کا حق رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس مرنے والے نے ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ مثلاً قرض یا بے سہارا خاندان چھوڑا ہو وہ ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی دین اسلام اس چیز کی بات بیان کرتا ہے کہ ریاست کا حق ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس جو خاندان ہے اس کی فلاح کا بندوبست کیا جائے، اس کو مال اور دولت زیادہ سے زیادہ دی جائے تاکہ اسے معاشی حوالے سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو۔ اگر وہ بیوہ ہو چکی ہے، اس کے یتیم بچے رہ گئے ہیں تو ان کی بھی پرورش کرنے کا جو حق ہے وہ ریاست کا ہے۔ ایک خلیفہ راشد نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے، خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو صفا کی پہاڑیوں پر جو چراہا اپنی بکریاں چراتا ہے اس کو اس کے مال میں حصہ پہنچے گا اور اس کے لیے اس کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ فرمایا، خدا کی قسم اگر اہل عراق کی بیواؤں کی خدمت کے لیے زندہ رہ گیا تو ان کو اس حال میں چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بعد ان کو کسی اور کی مدد ضرورت باقی نہ رہے۔ یعنی اسلام کے جو اصول ہیں، معاشی اصول ہیں، وہ یہی ہیں کہ ہر جو غریب طبقہ ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جائے اور دولت کی جو منصفانہ تقسیم کی جائے۔ جو دولت ہے وہ صرف کسی ایک فرد کے پاس، ایک بادشاہ کے پاس، ایک وزیر کے پاس، ایک خلیفہ کے پاس نہ رہے، بلکہ دولت کی
تقسیم در تقسیم کی جائے تاکہ اس ریاست میں جو لوگ آباد ہیں، چاہے مذہب والے ہیں چاہے غیر مذہب والے ہیں، ان کو برابر کے حقوق ملیں، اور اسلام انہی اصولوں کی بات کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو اس طرح ادا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دولت مند لوگوں پر ان کے مال اور دولت میں اتنی مقدار مقرر کی ہے جو غریبوں کے لیے کافی ہو سکے، اس کے باوجود اگر وہ بھوکے، ننگے اور تنگ دست ہوں تو یہ صرف دولت مندوں کی عدم توجہی اور کنجوسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ان دولت مندوں سے قیامت دن محاسبہ کرے گا۔ یعنی جن کے پاس، حضرت علی نے فرمایا کہ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس خزانہ ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنا مال، اپنی دولت وہ جو غریب لوگ ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ اگر تقسیم نہیں کریں گے تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی دولت کے بارے میں پوچھے گا کہ جب میں تمہیں رزق عطا کیا تھا، جب میں تمہیں دولت عطا کی تھی، تم نے اپنا جو مال ہے وہ کہاں خرچ کیا ہے اور کیسے کمایا ہے؟ کیا تم نے غریب لوگوں کی مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ ان حکام کے مطابق جو نظام قائم ہوتا ہے، اس میں زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے اور آسمان اپنی نعمتوں کی بارش کرنے لگتا ہے، غربت اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو صدقہ دو، کیونکہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صدقہ لیے پھرے گا مگر وہ کسی ایسے شخص کو نہ پائے گا جو اسے قبول کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، جو دین اسلام کا ایک اصول بتایا ہے، اس میں یہ بات بیان کر دی ہے کہ اے لوگو زیادہ زیادہ صدقہ کیا کرو، زیادہ زیادہ اپنے مال کو تقسیم کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یعنی ایک لمحہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پھر صدقہ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی اس حدیث سے یہ مفہوم ملتا ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اپنے مال کا صدقہ ادا کریں گے تو اس طرح سے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں غربت کا زیادہ خاتمہ ہوگا اور غربت میں کمی آئے گی، اور لوگ معاشی طور پر ہر لحاظ سے زیادہ خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ یعنی اسلام ہمیں ایک اعلیٰ اخلاق کا معاشی اصول بتاتا ہے، ہمیں اسلام یہ اصول بتایا گیا ہے جس میں غربت کا خاتمہ ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہے، وہاں پر جبر اور ظلم کا خاتمہ ہے۔ یہ ہے اسلام کا معاشی نظام، انسانیت کی نجات، فلاح و کامرانی کے لیے حقیقی اصول مقرر کرنے اور پھر ان پر عمل کرنے کا راستہ ہے۔ اس کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مرکزی تصور انسان اور اس کی معاشی و اخلاقی فلاح اور کامیابی ہے۔ وہ معاشی ترقی کو اعلیٰ ترین سطح تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف، آزادی اور اخلاقی ترقی کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا معاشی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے اپنے مقصد، اپنے مزاج اور اپنے اصولوں کے اعتبار سے مختلف اور ہر حیثیت سے ان سے اعلیٰ و برتر ہے۔ یعنی اسلام کا جو اصول ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسلام کے اصول کے مطابق کوئی ایسا اصول نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام نے جو معاشی اصول بتا دیا ہے وہ معاشرے کے لیے، وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہترین عمل ہے جس کے ذریعے سے معاشرہ اور سوسائٹی پروان چڑھتی ہے، اور اسلام ہمیں یہی چیز بیان کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حکیم ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ رو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اسلام ہمیں یہ اصول بتاتا ہے کہ جو ہمارے پاس مال ہے، جو دولت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ غربت کا خاتمہ ہوگا، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا، اور جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ پروان چڑھے گا۔ اور اسلام کا یہی معاشی اصول ہے جس میں اخلاقی فلاح ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جس اسلام میں ایک سماجی انصاف مہیا ہوتا ہے، آزادی ملتی ہے اور اخلاقی ترقی کی بنیادی چیزیں فراہم ہوتی ہیں۔ تو آئیں ہمارے لیے یہ ایک دنیا میں اور آخرت میں صرف اور صرف جو کامیابی کا ذریعہ ہے، جو
زندگی میں کامیاب ہونے کا ایک عمل ہے وہ یہی ہے کہ جو اسلام نے ہمیں معاشی اصول بتا دیے ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے۔